آج ہم بات کریں گے بلیک ہولز کے متعلق۔ بعض لوگ کہتے ہیں ایک کائنات سے دوسری کائنات تک جانے کا رستہ ہے۔ 20ویں صدی میں پورہ فلکی میں بہت سی عظیم دریافتیں ہوئی ہیں، ان میں سے بلیک ہول دلچسپی کا مذہب بنا ہوا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کب بنتے ہیں؟ یہ تب بنتے ہیں جب کوئی بھی ستارہ اپنا تمام تر فیول خرچ کر چکا ہوتا ہے اور اپنے ہی اندر ختم ہونے لگتا ہے، تو اس صورت میں بلیک ہول جنم لیتے ہیں۔ اس کی سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ اس کی کثافت یعنی ڈینسٹی لامحدود ہوتی ہے اور حجم زیرو کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ جو مقناطیسی طاقت اس کے گرد بنتی ہے وہ اس قدر مضبوط ہوتی ہے کہ وہ اپنے پاس سے گزرنے والی لائٹ کو بھی اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ ہم بلیک ہول کو دنیا کی طاقتور ترین ٹیلیسکوپ سے بھی نہیں دیکھ سکتے کیونکہ اس کی گریویٹیشنل پل یعنی کشش ثقل اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے اوپر پڑنے والی تمام لائٹ کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اسے پھر دیکھ کس طرح پاتے ہیں؟ قرآن پاک میں سورہ طارق میں الثاقب کا لفظ استعمال کیا گیا، جس کے معنی ہے چھیدنا، سوراخ بنانا، پینیٹریشن یعنی داخل کرنا اور اندر سے گزر جانا۔ لغت کے لحاظ سے ثاقب کا مطلب سوراخ ہے، حتیٰ کہ جب بلیک ہول دریافت ہوئے تب بھی اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا وہ انگریزی زبان کا لفظ پنچر تھا۔ قرآن نے لفظ الثاقب استعمال کر کے حکمت کی اعلیٰ درجے سے انسان کو اس پراسرار پورہ فلکی کے ایک راز کے متعلق بتایا ہے۔ ایک حقیقت ہے کہ اللہ نے انسان کو یہاں پہ ایک ایسے ستارے کی خاصیت کے متعلق بتایا ہے کہ کائنات میں کچھ ایسے ستارے بھی ہیں جو چھیدے ہوئے ہیں، جن کے اندر سوراخ ہے، اور آج تحقیق انہیں بلیک ہول کا نام دیتی ہے۔ خالق کائنات نے انسان کو اس پراسرار ستارے کی معلومات اس قرآن حکیم میں 1400 سال پہلے فراہم کی ہے، بلکہ یہ بھی نہیں، اس کے ساتھ پورہ فلکی میں پائے جانے والے دوسرے ستاروں کی بھی انفارمیشن اس میں موجود ہے۔ ڈھونڈنے والوں کو سب کچھ ملتا ہے۔ بلیک ہول اسپیس کا ایسا خطہ ہے جہاں سے کائنات کی کوئی بھی شے اس کے گریویٹیشنل پل سے نہیں بچ سکتی۔ واپس آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے گرد ایک ایسا تخیلاتی سرکل ہے جس سے آگے گزر جانے پہ انسان کیا حتیٰ کہ روشنی بھی واپس نہیں آ سکتی۔ اسے ایونٹ ہوریزون کہتے ہیں۔